بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ منزل بمنزل کربلا امام حسین علیہ السلام کا 7واں پڑاؤ زرود۔ معجم البلدان جلد 4 صفحہ 327 میں بیان ہوا ہے کہ یہ جگہ خزیمیہ اور سالبیہ کے درمیان کوفہ کے راستے میں ہے۔ اس جگہ کی زمین بارش کے پانی کو جذب کر لیتی ہے، اسی مناسبت سے اسے زرود کہا جاتا ہے، جس کے معنی نگلنے کے ہیں۔ بغداد سے حج کے لیے آنے والے قافلوں کے لیے اقامت کی یہ مناسب جگہ تھی۔ یہاں امام حسین علیہ السلام نے ایک شب قیام فرمایا اور دوسری صبح سفر کرتے وقت پانی کا اضافی ذخیرہ اپنے ساتھ لیا اور سالبیہ کی طرف سفر اختیار کیا۔ اکثر مورخین نے جناب زہیر ابن کین کا امام علیہ السلام سے اسی منزل پر ملحق ہونا لکھا ہے۔ عبداللہ بن سلیمان یا سلیم اسدی یا منظر بن مشمل سے روایت ہے کہ ان دونوں نے کہا کہ جب ہم حج سے فارغ ہو گئے تو ہماری ساری کوشش یہی تھی کہ ہم کسی طرح امام حسین علیہ السلام سے راستے میں ملحق ہو جائیں تاکہ دیکھیں کہ بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں نے اپنے ناکوں کو سر پٹ دوڑایا، یہاں تک کہ مقام زرود پر ہم ان سے ملحق ہو گئے۔ جب ہم لوگ ان کے قریب گئے تو دیکھا کہ کوفہ کا رہنے والا ایک شخص عراق سے حجاز کی طرف روانہ ہے۔ جیسے ہی اس نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا اپنے راستے سے پلٹ گیا تاکہ آپ سے اس کی ملاقات نہ ہو، لیکن امام علیہ السلام وہاں پر کھڑے رہے، گویا اس کے دیدار کے منتظر تھے، لیکن جب دیکھا کہ وہ ملاقات کے لیے مائل نہیں ہے تو اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ ہم میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا او اس شخص کے پاس چلیں اور اس سے پوچھیں، اس کے پاس کوفہ کی خبر ہوگی تو وہ ہم کو اس سے مطلع کرے گا۔ یہ کہہ کر ہم لوگ چلے، یہاں تک کہ اس تک پہنچ ہی گئے۔ پہنچ کر ہم نے کہا السلام علیکہ، تو اس نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر ہم لوگوں نے پوچھا کہ تم کس قبیلے سے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ ہم قبیلہ بنی اسد سے ہیں۔ ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ بھی بنی اسد سے ہیں، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا بکیر بن مسعبہ۔ ہم لوگوں نے بھی اپنا نام بتایا اور پھر اس سے پوچھا کیا تم ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتاؤ گے جنہیں تم اپنے پیچھے کوفہ میں چھوڑ کر آئے ہو؟ اس نے جواب دیا ہاں، میں جب کوفہ سے نکلا تو مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ قتل کیے جا چکے تھے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ان دونوں کے پیروں میں رسی باندھ کر انہیں بازار میں پھرایا جا رہا تھا۔ اس خبر کے سننے کے بعد ہم لوگ اس سے جدا ہو کر اپنے راستے پر چل پڑے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہو گئے اور ایک دوسری منزل پر ان کے ہمراہ پڑاؤ ڈالا۔ اس بات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ لوگ مکہ سے امام کے ہمراہ نہیں نکلے، جبکہ ابو مخنف نے بیان کیا تھا کہ یہ لوگ منزل صفا پر مقام زرود سے چند منزل قبل فرزدق والے واقعے میں موجود تھے، جبکہ اس روایت میں واضح ہے کہ یہ لوگ امام حسین علیہ السلام سے زرود میں ملحق ہوئے ہیں اور اس سے پہلے یہ لوگ امام کے ساتھ موجود نہیں تھے۔ دوم یہ کہ عبداللہ بن سلیمان اور منظر بن مشمل اس جگہ پر امام کے ساتھ ملے اور سالبیہ تک انہوں نے آپ کی رہنمائی کی۔ شیخ مفید کے مطابق انہوں نے زرود میں حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت ہانی بن عروہ کے قتل کی خبر سنی اور سالبیہ میں امام کو پہنچائی۔ کتب برائے مزید استفادہ: حدیث کربلا، صحیفہ کربلا، مجالس المنتظرین۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا
हाज़ा अजल अल्लाह फ़रजक व सहल अल्लाह मखरजक व ज़हूर का अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।